ہم خاموشی کے ساتھ صبر کر لیں گے. اگر ہمارا گھر توڑو گے ہم خاموشی کے ساتھ صبر کر لیں گے. ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلاؤ گے ہم خاموشی کے ساتھ صبر کر لیں گے. لیکن یاد رکھو اگر ہمارے نبی کی شان میں توہین کرو گے, اگر ہمارے نبی کی توہین کرو گے, اگر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرو گے تو ہم مسلمان اس کو کبھی مان نہیں لیں گے, ہم مسلمان اس کو قبول نہیں کر لیں گے. بولیے انشاءاللہ, انشاءاللہ. بھئی آواز تو اٹھائیے کم سے کم, تاکہ ان کو پتا بھی چلے کہ بھارت کے مسلمان رات کے 2 بجے بھی نہیں سوتے, جاگے ہوئے رہتے ہیں, تاکہ ان کو پتا بھی تو چلے. میرے پیارے ساتھیوں, وقت ہو رہا ہے, مجھے اپنے پوائنٹ کی طرف آنا ہے. تو جو میں بتا رہا تھا, ایک بی جے پی کے ایک پروکتا ہے, اس پروکتا کا نام کیا پتا ہے؟ اس کا نام ہے نپور شرما. نپور شرما, اس نے کیا بیان دیا آپ کو پتا ہے؟ اس نے میرے نبی کی شان میں کتنی گستاخی کی آپ کو پتا ہے؟ یہ نپور شرما نے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو ہم اور آپ اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں, جس سے ہم اور آپ اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اپنے باپ سے بھی زیادہ, اپنی ماں سے بھی زیادہ, پوری دنیا سے زیادہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. لیکن آج میرے پیارے ساتھیوں, اسی بھارت کے اندر بی جے پی سرکار, بی جے پی پارٹی کے ایک پروکتا نپور شرما نے نبی کو لے کر اور نبی کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر میرے پیارے ساتھیوں بہت ہی بھدی کمنٹ کیے, بہت ہی بھدی کمنٹ. کیا بتایا ہے میں اپنی زبان سے اس کو نکال بھی نہیں سکتا, اپنی زبان سے میں کہہ بھی نہیں سکتا کہ نپور شرما نے نبی کے تعلق سے اور کیا بولتا ہے نبی کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے کیا بولی ہے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں, آج ہمارے بہت سارے ہندو بھائی ان کے سمرتھن میں آتے ہیں. ہندو تو نہیں کہوں گا, وہ جو گوڈسے کے چمچے ہیں, آر ایس ایس اور بی جے پی کے جو چمچے ہیں, چمچا گیری کرتے ہیں, ان لوگوں نے نپور شرما کے سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہاں نبی نے ایسا کیا, نبی نے ایسا کیا. لیکن ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں چیلنج کے طور پر. میں زیادہ کہیں پر چیلنج نہیں کرتا, لیکن جب اپنوں کی بات آتی ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں. جب اپنوں کی بات آتی ہے, جب اسلام کی بات آتی ہے, جب شریعت کی بات آتی ہے, جب قرآن اور حدیث کی بات آتی ہے, جب نبی کی بات آتی ہے, تو میں چیلنج کرتا ہوں. میرے نبی نے چھوٹی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کیے, تو جس کو لے کر آج وہ لوگ میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے. میں ایک ایک ہندو بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلو بتاؤ کہ آج تم جس کو پروشوتم کا درجہ دیے ہو, جن کو تم بھگوان کہتے ہو, نام کیا ہے ان کا؟ رام چندر جی. رام چندر جی, اس نے سیتا جی سے جو شادی کیے تھے, سیتا جی سے جو بیواہ کیے تھے, تو سیتا جی کی عمر کیا تھی مجھے بتاؤ. چلو, نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یعنی بچپنا کی عمر میں شادی کی, تو آج تم نے نبی کے شان میں گستاخی کی اور نبی کو عیاش بتایا, اس کو بلاتکار بتایا. پر مجھے تم بتاؤ کہ تم نے جس کو بھگوان کا درجہ دیا, تم نے جس کو پروشوتم کا درجہ دیا, جن کو تم نے مہان پروش کے خطاب سے یعنی لقب سے جس کو تم نے لقب دیا, بتاؤ کہ رام چندر جی نے سیتا جی کو کتنے سال میں بیواہ کیے تھے, یعنی رام چندر جی کی عمر کیا تھی اور سیتا جی کی عمر کیا تھی, بتاؤ. میرے پیارے ساتھی وہ نہیں بتا پائیں گے. کیوں نہیں بتا پائیں گے؟ رامائن گیتا تھوڑی نہ پڑھتے ہیں, وہ تو گو موتر پیتے ہیں, گوبر لگاتے ہیں, واٹس ایپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, 2-4 باتیں سیکھ لیتے ہیں, وہی ٹی وی ڈیبیٹ میں آ کر بولنا شروع کر دیتے, مسلمان ایسا ہے, نبی ایسا ہے, ایسا 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 بولنا شروع کر دیتا. آپ کو پتا ہے ایک جانکاری میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں, پھر اپنے پوائنٹ کی طرف آپ کو لے کر آ رہا ہوں. آج نبی نے دیکھیے حضرت عائشہ سے 6 سال کی عمر میں یا 7 سال کی عمر میں شادی کی. حضرت عائشہ کی عمر اتنی تھی تو ان لوگوں نے آج نبی کی شان میں گستاخی کر رہے, اس کو بلاتکار بتا رہے اور پتہ نہیں کیا عیاش بتا رہے, پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے. لیکن آپ کو پتا ہے جب رام چندر جی نے سیتا جی سے بیواہ کیا تھا, تو اس وقت رامائن کے مطابق میں بتا کے دار اٹھائیے رامائن. اگر رامائن میں یہ چیز موجود نہیں ہے, اگر تم یہ ثابت کر دو کہ مولانا تنویر عالم آپ غلط بول رہے ہو, میں اپنی گردن کٹانے کو تیار ہوں. لاؤ میرے سامنے رامائن, میں تم کو دکھاتا ہوں کہ سیتا جی کی عمر کیا تھی اور رام چندر جی کی عمر کیا تھی. آپ کو پتا ہے سیتا جی کی عمر کیا تھی؟ سیتا جی کی عمر 6 سال تھی اور رام چندر جی کی عمر 13 سال تھی.
بتاؤ انہیں بھی ایاز بتاؤ. اگر ماں کا دودھ پیے ہو جس طرح ہمارے نبی کو ایاز بتاتے ہو, بھگوان شری رام کو بھی ایاز بتاؤ, تب نہ مانوں کہ تم نے باپ کا دودھ پیا ہے یا ماں کا دودھ پیا ہے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں نہیں بتائیں گے. کیوں؟ وہ ان کے بھگوان ہیں, وہ نبی تھوڑی نہ ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں یہ حالات ہے. آج کوئی بھی ہماری مسجدوں کو توڑ دے, ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر دے, مسلمانوں کی موبلنگ چنگ کر دے, کدھر میں آپ کو لے کر جاؤں؟ میرے پیارے ساتھیوں ایک کی بات اور مدعا بات یہ ہے کہ دن دن ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ یعنی توڑا جا رہا ہے اور ہمارے پرتی ظلم بڑھتا جا رہا ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اب آئیے میں آپ کو قرآن اور حدیث کی طرف لے کر آنا چاہتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ذرا دیکھیے. آج آپ گاؤں کا نام کیا؟ گریا. گریا کے مسلمان چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر تبصرہ کرتے ہیں, چرچا کرتے ہیں آپس میں, یار کیا بات ہے, ہمارے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے, ہماری مسجدیں توڑی جا رہی ہے, ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے, کیا بات ہے؟ تو کوئی کہتے ہیں یار بی جے پی کی سرکار ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے, اگر بی جے پی کی سرکار ہٹ جائے گی تو ہمیں عزت مل جائے گی. نہیں پتہ ہے کیوں ایسی حالات ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں جب ہم نے اور آپ نے, غور کیجئے میری باتوں کو, زندگی بھر کام آئے گی یہ بات انشاءاللہ. جب ہم نے اور آپ نے اپنے دامن کو گناہوں سے پر کر لیا تو اللہ نے ظلم کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا. بات سمجھ میں آئی؟ جب ہم نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا, جب ہم نے اور آپ نے قرآن و حدیث کے راستے پر زندگی گزارنا چھوڑ دیا تو میرے پیارے ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر ظلم کو مسلط کر دیا اور عز ذلت کو ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر مسلط کر دیا. آئیے واقعہ میں آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں. اے بھارت کے مسلمانوں سنو, اے لوگوں, آج تمہارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں تو آج تم لوگ کسی وشیش اور خاص پارٹی کو ذمہ دار قرار دے رہے ہو. لیکن سنو, اسی طرح اس دنیا کے اندر اتہاس اٹھا کر پڑھیے, ہسٹری اٹھا کر پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا, بڑا ظالم. یہ چائے والا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں اس کے سامنے, اتنا بڑا ظالم تھا. نام کیا تھا ان کا؟ نام حجاج بن یوسف تھا. اے لوگوں, حجاج بن یوسف اپنے لوگوں کے اوپر, اپنی رعایا کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا کرتا تھا, ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتا تھا. ایک دن کیا ہوا, اس دور میں کچھ لوگ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس شکایت لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام صاحب یہ حجاج بن یوسف ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے, یہ حجاج بن یوسف ہمارے اوپر اتیاچار کر رہا ہے, یہ حجاج بن یوسف کے ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. اے امام صاحب آپ ہی کچھ کر دیجئے. میرے پیارے ساتھیوں یہ واقعہ میں آپ کے سامنے کیوں بتا رہا ہوں, آئیے میں آپ کو جواب دے کر جاتا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں آج سے 1000 برس پہلے, 500 برس پہلے, 600 برس پہلے وہ حجاج بن یوسف جب ان لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا تھا, لوگوں کے اوپر اتیاچار کر رہا تھا, اور لوگ جب شکایت لے کر امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے تو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا. اور آج وہی جواب مولوی تنویر عالم بھارت کے مسلمانوں کو دے کر جا رہا ہے. آج وہی جواب مولوی تنویر عالم کٹیہار کے ان مسلمانوں کو دے کر جا رہا ہے, گوریا کے ان مسلمانوں کو دے کر جا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اے لوگوں, آج حجاج بن یوسف تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے, تمہارے اوپر انیائی کر رہا ہے, تمہارے اوپر اتیاچار کر رہا ہے, تو تم لوگ شکایت لے کر میرے پاس آئے ہو. لیکن سنو, اگر آج حجاج بن یوسف تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے, انیائی کر رہا ہے, اتیاچار کر رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کی وجہ سے اور تمہاری معصیتوں کی وجہ سے حجاج بن یوسف جیسا ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا ہے. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حجاج بن یوسف کو اللہ نے تمہارے اوپر, ظالم بادشاہ کو اللہ نے تمہارے اوپر اس لیے مسلط کیا ہے کیونکہ تم نے اپنے دامن کو گناہوں سے بھر لیا ہے اور تم نے اپنے دامن کو گناہوں سے پر کر لیا ہے. میرے پیارے ساتھ, اس لیے بھارت میں ہماری جو حالات ہے نا, اس حالات کا رونا رونے کا ہمیں کوئی حق اور کوئی ادھیکار نہیں ہے, کوئی حق نہیں ہے.
یہ حالات اس لیے ہمارے اوپر آئی ہے کیونکہ ہم نے اور آپ نے اپنے دامن کو گناہوں سے اور اپنے دامن کو معصیتوں سے میرے بھائیو ہم نے اور آپ نے بھر لیا ہے۔ آئیے وہ حدیث بھی سناتا جاؤں، ظالم بادشاہ کو اللہ نے ہمارے اوپر کیوں مسلط کیا۔ وہ حدیث کا حوالہ یاد رکھیے، امام ابو داؤد کتاب البیوع کے اندر اس حدیث کو لاتے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا۔ مودی کی سرکار 2014 کے بعد آئی، لیکن نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا۔ کیا بیان فرمایا تھا؟ اذا تبايعتم بالعنا واخذتم اذناب البقر ورديتم بالزرع وتركتم الجهاد وسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے گریا کے مسلمانوں، اے کٹیار کے مسلمانوں، جب تم بیع اینا کرنے لگو گے، بیع اینا یعنی دھوکہ دڑی کا کاروبار کرنے لگو گے، اپنے بزنس میں بےایمانی کرنے لگو گے، اور کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا تھا، تم دنیا کی کھیتی باڑی سے راضی ہو جاؤ گے، یعنی دنیا کے سامان سے، دولت سے، پراپرٹی سے تم راضی ہو جاؤ گے۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے، جہاد کو چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلًا، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا، یعنی تمہیں بے عزت کر دے گا، بے عزت کر دے گا۔ جہاں جاؤ گے لات کھاؤ گے، جہاں جاؤ گے جوتوں سے تمہارا سواگت کیا جائے گا، جوتوں کا ہار لٹکا کر تمہارے گلوں میں تم کو ویلکم کیا جائے گا، تمہاری کوئی ویلو نہیں رہے گی، کوئی عزت نہیں رہے گی۔ کب؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایسی یعنی صفت تمہارے اندر آ جائیں گی، جب ایسی خرابیاں تمہارے اندر آ جائیں گی۔ پھر اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ سن لو اس حدیث کو، لا ينزعه، اس وقت تک نا تم کو عزت نہیں ملے گی۔ کب تلک عزت نہیں ملے گی؟ الیکشن کے ٹائم میں نے آپ ہی کے قریب میں ایک جگہ پر یہ مثال بھی میں نے دیا تھا کہ الیکشن کے ٹائم میں کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جو نیم پلیٹ ہوتے ہیں، اس کو لوگوں کے پاس لے کر جاتے ہیں، صاحب اس کو ووٹ کرنا، اس کو ووٹ کرو گے، اگر یہ جیت جائے گا تو پھر سلامت رہو گے، صحیح سالم رہو گے، اگر اس کو ووٹ نہیں کرو گے اس کی سرکار آ جائے گی تو پھر تمہاری حجامت بن جائے گی، ایک ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، عجیب طرح کی بات کرتے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سرکار بدل دیں گے تو ہماری حالات بدل جائے گی، ہم سرکار بدل دیں گے تو ہمیں عزت مل جائے گی، ہم سرکار بدل دیں گے تو ہماری کھوئی ہوئی عزت ہمیں واپس مل جائے گی، یہ سوچ ہم اور آپ رکھتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی نے بیان فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، جتنا چاہے تم سرکاریں بدل لو، جتنا چاہے تم سرکاریں بدل لو، سرکاریں آئیں گی، سرکاریں جائیں گی، لیکن تمہاری حالات نہیں بدلیں گی۔ اے مسلمانوں، سرکار بدل کر تم اپنی حالات کو تبدیل نہیں کر سکتے ہو، سرکار بدل کر تم اپنی حالات کو بدل نہیں سکتے ہو۔ کب تلک؟ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم دین کی طرف پلٹ کر نہیں آ جاؤ گے، جب تک تم دین کی طرف پھیر کر نہیں آ جاؤ گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اور آپ اپنی حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر ہم اور آپ اپنی کھوئی ہوئی عزت کو واپس پانا چاہتے ہیں، کہ اس کے لیے شرط ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ کو حتی ترجعوا الی دینکم، دین کی طرف پلٹ کر آنا ہوگا، دین کی طرف پھیر کر آنا ہوگا۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، انشاءاللہ اگر بھارت کے مسلمان اگر قرآن اور حدیث کی طرف پلٹ آئے، اگر بھارت کے مسلمان دین کی طرف پلٹ آئے تو انشاءاللہ الکھوئی ہوئی عزت مسلمانوں کو واپس مل جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ دین کی طرف پلٹ آئے، قرآن اور حدیث کی طرف پلٹ آئے۔ پلٹ آنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آپ کو جو راستہ دکھائے آپ اس راستے پر چلے، حدیث جو راستہ آپ کو دکھائے آپ اس راستے پر چلے، انشاءاللہ پھر آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے، آئیے اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے، ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پڑھ کر چلا جاتا ہوں۔ اے لوگوں، جی کلیکشن ابھی لاسٹ میں کیا کلیکشن کریں بولیے؟
कलेक्शन के इतने सारे मुक्करीर आए, वो लोग चले गए, अब तो रात का टाइम है, सब तो भागने वाले हैं। अब मैं कलेक्शन नहीं करता हूँ, माफ़ कीजिएगा। तो जो मैं बोल रहा था आपके सामने, क्या बोल रहा था कि अच्छा आप लोगों को नींद आ रही है, परेशानी हो रही है आप लोगों को, इंशाल्लाह 10 मिनट वेट कीजिए, इंशाल्लाह ख़त्म कर दूंगा फिर। तो जो मैं बोल रहा था, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। इसका माना जानते हैं? इसका माना होता है कि आज हमारे साथ और आपके साथ जो हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, लोगों मैं तुम्हें ना तुम्हारे कर्मों का मजा चखा रहा हूँ। अल्लाह कहता है कि भारत के मुसलमानों, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का मजा चखा रहा हूँ। क्यों? ताकि तुम दीन की तरफ पलट कर आ जाओ, ताकि तुम दीन की तरफ पलट कर आ जाओ। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर किसी और जगह पर बयान फरमाता है, वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। इसका माना यह होता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मुसलमानों, जब तुम्हारे पास किसी किस्म की तकलीफ आए, जब तुम्हारे पास किसी किस्म की परेशानी आए, जब तुम्हारे पास किसी किस्म की आफतें आए, तो तुम समझ लेना कि यह तुम्हारे कर्मों का फल है, ये तुम्हारे कर्मों का नतीजा है, ये तुम्हारे हाथों ने कमाया है। मेरे प्यारे साथियों, तो इससे भी पता ये चलता है कि जब तक हम और आप अपने दामन को पाक साफ नहीं करेंगे, हम अपने दामन से गुनाहों को नहीं हटाएंगे, गुनाहों का धब्बा को नहीं धोएंगे, मेरे प्यारे साथियों, तब तक हम और आप इज्जत नहीं पा सकते हैं। इसलिए बारहा मैं आपसे यही पैगाम और लास्ट के टाइम में यही मैसेज देकर जा रहा हूं कि मुसलमानों, जो हुआ सो हुआ, बंद कीजिए। चलिए, आपसे गुनाह हो गया, उसको हटाइए। आपने जो कर लिया सो कर लिया, आप उसको हटाइए। लेकिन आज से आप ये अहद कीजिए, आज से आप ये वादा कीजिए, और ये अहद करके, ये वादा करके आप यहाँ से उठिए कि आज के बाद जब तक जिंदा रहूंगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी नहीं करूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा कुरान और हदीस से एराज नहीं करूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा अल्लाह और अल्लाह के नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारूंगा। बोली इंशाअल्लाह, बोली इंशाअल्लाह। यही एक रास्ता है मेरे प्यारे साथी, यही एक रास्ता है। अभी भी वक्त है, आप गुनाहों से बच जाइए। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि हम गुनाहों से बचे तो कैसे बचे, हम गुनाहों से बचे तो कैसे बचे। अब देखिए ना, हमारे कटिहार में, मैं भी तो कटिहारी का हूँ, हमारे कटिहार में हर रात कहीं ना कहीं जलसा होता है, हर रात कहीं ना कहीं जलसा होता है। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती है, कुरान और हदीस की महफिलें सजाई जाती है। वो दूर दराज से उलमाए कराम आते हैं, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 1.5 घंटा बैठकर और खड़े होकर गला फाड़ फाड़ कर, चीख कर, चिल्ला कर तकरीर करते हैं। हम और आप पूरी रात बैठकर उलमाओं की ज़बान से कुरान और हदीस की बातें सुनते हैं। उसके बावजूद भी हम और आप गुनाहों से नहीं बचते हैं, उसके बावजूद भी नहीं बचते। जितना जलसा सुनते हैं, जितना कुरान और हदीस की बातें सुनते हैं, उतने ही हम और आप गुनाहों के करीब जाते हैं, उतने ही हम और आप बुराई के करीब जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कुरान और हदीस की बातें तो सुनते हैं, लेकिन हम और आप गुनाहों से नहीं बच पाते हैं। आइए, 2 चीजें मैं आपको बताकर जाऊंगा, ये 2 चीजें आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए इंशाअल्लाह ताला। अगर ये 2 चीजें आप अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो आप गुनाहों से बच जाएंगे। 2 चीजों में से एक चीज है फिक्र आखिरत। फिक्र आखिरत, ये फिक्र आखिरत क्या है? फिक्र आखिरत का माना होता है कि आप दुनिया में जो भी कुछ कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन इसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपको देना है। अगर रात के अंधेरे में, रात के 12 बजे, रात के 2 बजे तन्हाई में, भीड़ में, दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप कोई काम कर रहे हैं, बस इतना याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने जाकर जब कल आपकी मौत हो जाएगी, तो फिर मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपको उसका जवाब देना है। अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में उसका जवाब रखना है। अगर ये चीज़ आपके अंदर पैदा हो जाएगी, तभी आप गुनाहों से बच सकते हैं, वरना आप गुनाहों से नहीं बच सकते हैं। इसलिए 4 चीज़ें, इस पॉइंट के ऊपर 4 चीज़ें आप याद रखिए। पहली चीज़, आपको ना दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। ये दुनिया छोड़कर आपको जाना पड़ेगा। जिस दुनिया में जीने के लिए आप गुनाह कर रहे हैं ना, ये दुनिया छोड़कर आपको जाना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरह अल इमरान आयत नंबर 95 185 नंबर आयत के अंदर इरशाद फरमाता है। 4 चीज़ें बहुत ही शॉर्टकट में मैं आपके सामने बताकर जा रहा हूँ। पहली चीज़, ऐ लोगों,
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना होगा। ऐ लोगों, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना होगा। ये दुनिया छोड़कर हर इंसान को जाना पड़ेगा, यानी हर इंसान के पास मौत आएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना होगा। अच्छा ये बोलिए, आपके गांव में मौत आती है कि नहीं आती है? मौत आती है? आपके यहाँ पे लोग मरते हैं? बेशक लोग मरते हैं। तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना होगा, हर इंसान को मौत का मजा चखना होगा। कोई भी इंसान है ना, चाहे मौलवी तनवीर हो या आप हो। और आप सोच कर भी देखिए कि जब आप आए, आपके गांव में कितने लोग जिंदा थे, आज वो लोग इस दुनिया में जिंदा नहीं है। आपके वालिद जिंदा थे, आज वालिद जिंदा नहीं है। माँ जिंदा थी, आज माँ जिंदा नहीं है। तो इसी तरह ना, जिस तरह आपके वालिद दुनिया छोड़ कर गए, आपके नाना दुनिया छोड़ कर गए, आपकी नानी दुनिया छोड़ कर गई, इसी तरह आपको भी दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए ये चीज़ हमेशा ज़हन में रखिए कि मौत आएगी और हमें मरना होगा, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी इंसान मौत से नहीं बच सकता। अलमौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबहु वल कब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलहु। मौत तो सबके पास आएगी, सबको मौत का मजा चखना होगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ पर ज़रा गौर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला उसी आयत करीमा के अंदर बयान फरमाता है, ऐ लोगों, पहली चीज कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। दूसरी चीज व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, आप दुनिया में आए, 70 साल तक आप जिंदा रहें, 60 साल तक आप जिंदा रहें, 50 साल तक, 40 साल तक आप दुनिया में जिंदा रहें, लेकिन इस 40 साल के अंदर, 50 साल के अंदर, 60 साल के अंदर आपने जो भी कुछ किया ना, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने उसका हिसाब रखना है। अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर किसी को एक गाली भी दी है ना, तो उसका भी हिसाब कल क़यामत के दिन आपको देना पड़ेगा। अगर दुनिया में अगर आपने किसी के आम के बाग से अगर एक आम भी चुरा कर खाए हैं ना, तो कल क़यामत के दिन उसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। तो ये इस चीज़ को भी आप अपने जहन में रखिए कि दुनिया में मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, कल क़यामत के दिन इसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला को देना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, अगर आप जर्रा बराबर भी अगर गलत काम करेंगे तो उसका भी बदला आपको दिया जाएगा, और अगर जर्रा बराबर भी अगर गलत काम करेंगे तो उसका भी बदला आपको कल क़यामत के दिन दिया जाएगा। ये दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ पर ज़रा गौर कीजिए मेरे प्यारे साथियों। तीसरी चीज़ ये है कि फमन ज़ुहज़िहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ये एक है, इसके ऊपर भी लंबी बहस की जा सकती है, इसके ऊपर भी बहुत देर तक बात की जा सकती है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि दुनिया के अंदर कामयाब इंसान वही है जो कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, और कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम के अज़ाब से बचा ले और जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। और चौथी चीज़ इस पॉइंट की अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ लोगों, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आप ना जाने कितने अपराध करते हैं, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए ना जाने आप कितने जुर्म करते हैं, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए ना जाने आप कितने गुनाह का काम करते हैं। दुनिया ही को बेहतर बनाने के लिए आप अपने भाई का हक मारते हैं, दुनिया ही को बेहतर बनाने के लिए आप अपनी बहन का हक मारते हैं, दुनिया ही को बेहतर बनाने के लिए आप अपने गांव के उस यतीम का हक मारते हैं, आप अपने गांव, आप अपने घर के करीब अपने पड़ोसी का हक मारते हैं दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया की जिंदगी तो धोखे की जिंदगी है, ये दुनिया तो बस धोखा है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इसको भी आप अपने जहन में रखिए कि दुनिया छोड़कर हमें जाना पड़ेगा, ये दुनिया छोड़कर हमें जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर और एक हदीस मुझे याद आ गई कि हमारी जिल्लत के पीछे भी एक वजह यह है कि आज हम और आप दुनिया परस्त हो चुके हैं। दुनिया परस्त, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बहुत सारी जगहों पर और बहुत सारे मकामात पर हमें और आपको ये कहा, ये मैसेज दिया कि लोगों, दुनिया की मोहब्बत को अपने अंदर पैदा मत करो, क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया फना होने वाली है, दुनिया मिटने वाली है। और दुनिया की जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला ने खेल और तमाशा
کہا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اور نبی بھی بیان فرمائے تھے. ایک حدیث ہے ابو داؤد کتاب الفتن کی حدیث ہے, حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الکلۃ الی کساتها فقال قائل ومن قلة نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المحبة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله ما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. یہ ابو داؤد کی ایک بہت لمبی حدیث ہے. میرے پیارے ساتھیوں, نبی نے بیان فرمایا تھا کہ جب تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ تم اس دنیا میں دشمن قوم تمہارے اوپر انیائیں کریں گے, تمہارے اوپر اتیاچار کریں گے اور تمہارے اوپر ٹارچر کریں گے. تو میرے پیارے ساتھیوں, پہلے پوائنٹ کی یہ 4 چیزیں تھی. اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس 4 چیزوں کو آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے. اور دوسری پوائنٹ جس کے اوپر میں ایک ہی چیز آپ کے سامنے بتاؤں گا وہ چیز ہے تقویٰ. کہ آپ اپنے اندر تقویٰ کو پیدا کر لیجئے. ایک انسان چاہے وہ شام سے لے کر صبح تک اور صبح سے لے کر پھر شام تک اگر وہ قرآن اور حدیث کی باتیں سنے تب بھی میرے پیارے ساتھیوں وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا, وہ انیائی اور اتیاچار سے نہیں بچ سکتا, وہ پاپ سے نہیں بچ سکتا جب تک اس انسان کے اندر تقویٰ نہ پیدا ہو جائے. تقویٰ مینس ہوتا ہے اللہ کا ڈر. آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے. اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو آپ گناہوں سے بچ پائیں گے. اللہ کا ڈر آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا تو آپ گناہوں سے نہیں بچ پائیں گے. اور ہاں, اگر آپ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اگر غلط کام کو چھوڑ دیں گے تو کل قیامت کے دن آپ کے لیے یہ بھی فائدہ ہوگا. آئیے وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر چلا جاتا ہوں. اے لوگو, اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سبعۃ یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اے لوگو, کل قیامت کے دن 7 طرح کے لوگوں کو, 7 پرکار کے لوگوں کو, 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. 7 طرح کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمایا. کس دن؟ اس دن ذرا سوچ کر دیکھیے کہ جس دن کے بارے میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ یہ سورج جو آج دن کے اجالے میں ہمارے سر کے اوپر اٹھتا ہے, یہ سورج آج ہم سے اور آپ سے لاکھوں میل کی دوری پر ہے, کروڑوں میل کی مسافت پر ہے, لیکن کل قیامت کے روز ایک حدیث کے مطابق 1 میل کی دوری پر آ جائے گا اور دوسری حدیث کے مطابق 3 میل کی دوری پر آ جائے گا. بڑا نزدیک آ جائے گا, بڑا قریب آ جائے گا. میرے نبی فرماتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے اور سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر پائیں گے. کل قیامت کے روز لوگ پریشان ہو جائیں گے. جیسے آج ہمارے علاقے میں جب باڑھ کا پانی آتا ہے, جب باڑھ آتی ہے, سیلاب آتا ہے, تو سیلاب کے پانی سے ہم نے اور آپ نے لوگوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے, لوگوں کا گھر ہم نے اور آپ نے ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبتا چلا جائے گا. اللہ اکبر, یہ حالات ہوگی میرے بھائیوں, یہ سچویشن ہوں گی کہ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبتا چلا جائے گا. تو ایسی حالات میں اور ایسی سچویشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو اور 7 قسم کے لوگوں کو اور 7 پرکار کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. ان 7 پرکار میں سے ایک پرکار کے لوگ کون ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے غلط کام کو چھوڑ دیا تھا, اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیا تھا. ایسے انسان کو میرے پیارے ساتھیوں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, رات زیادہ ہو چکی ہے, آپ ایسے بھی لگتا ہے موسم خراب ہو رہا ہے, ہوا بھی تیز آ رہی ہے, تو بہرکیف یہ جو حالات اور پرستھتی تھی یہ بات کرنے کے لائق نہیں تھی, اس کے باوجود بھی میں نے آپ کے سامنے پونے گھنٹے تک بات کی. میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین شام سے لے کر اب تک جتنی بھی بات کی قرآن اور حدیث کے اندر سے ہوئی ان تمام باتوں پر